بہت ہی غمگین نظر آ رہے تھے، جیسے کسی کا اکلوتا بیٹا ختم ہو جائے تو اس کو غم ہوتا ہے۔ میں بلبل ہند کو بڑا ہی صدمہ تھا۔ ایک دن اتفاق سے کیا ہوتا ہے، حضرت بلبل ہند نے اپنے کمرے میں، آج بھی شاید میں ابھی مولانا خالد رضا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کمرہ کہاں ہے جس کمرے میں بلبل ہند کی کتابیں جمع تھی۔ حضرت بلبل ہند جب رات میں سونے کا وقت ہوا تو جانتے انہوں نے عرض کیا، اے مفتی اعظم، میرے کمرے میں جتنی کتابیں ہیں سب کا علم مجھے ہو جائے، سب کا علم مجھے ہو جائے۔ اس کے بعد سو گئے۔ جیسے ہی سوئے، خواب میں میرے مرشد برحق سرکار مفتی اعظم ہند تشریف لائے اور فرمایا، رجب علی تم علم مجھ سے مانگتے ہو، ارے علم تو غوث اعظم کے در سے ملتا ہے، تمہارے شہزادے محمود رضا کہاں؟ یہ بھی کہا تمہارے شہزادے محمود رضا کہاں ہے؟ اتنا کہنا تھا۔ اس کے بعد حضرت کی آنکھ کھل گئی، بلبل ہند کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ایسے اس عاشق کی رات کیسے گزری ہوگی، بلبل ہند کی رات کیسے گزری ہوگی؟ پوری رات گزری اور جیسے فجر کی اذان ہوتی ہے، بلبل ہند نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد فوراً مدرسے میں تشریف لائے اور اس وقت یہاں کے شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی عبدالوحید صاحب قبلہ ہوا کرتے تھے۔ حضرت نے اندر آ کر ارشاد فرمایا، اے مولانا عبدالوحید صاحب قبلہ، قرآن خوانی کا انتظام کرو۔ قرآن خوانی شروع ہو جاتی ہے، سارے طلبہ قرآن شریف پڑھنے لگے۔ اس کے بعد جب قرآن شریف کا پروگرام ختم ہوا تو بلبل ہند تشریف لائے اور مجھے تو یہ یاد آ رہا ہے کہ بہت کافی مقدار میں جلیبی کا انتظام کیا اور ایک آدھ ہفتے تک قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی رہی، قرآن خوانی ہوتی رہی اور پھر کھڑے ہوئے مفتی انعام پارا اور انہوں نے یہی بیان کیا تھا، اے لوگوں سن لو، آج میں نے رات خواب میں بلکہ سونے سے پہلے میں نے مفتی اعظم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا تھا کہ حضور ان کتابوں کا علم مجھے ہو جائے، تو خواب میں مفتی اعظم تشریف لے آئے۔ بے شک محبت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ایسی محبت جس کا جواب نہیں، ایسے مؤدب تھے بلبل ہند، آج کوئی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ جب مفتی نانپارہ مدرسے سے اپنے وطن عزیز سے سفر فرماتے اور راستے میں دو چار طلبہ بھی ساتھ ہوتے، اس وقت ایک بیڑی چلتی تھی، اسحاق بیڑی اسحاق، اور اسحاق ایک پیغمبر کا نام ہے۔ اس بنڈل پہ لکھا ہوتا تھا اسحاق۔ حضرت پیدل سفر کرتے تھے، آج لوگ ہوائی جہاز سے، آج ہم ماروتیوں سے سفر کرتے ہیں، مگر بلبل ہند رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے نکلتے تو چار طلبہ کی معیت میں اور پیدل جو ہے اسٹیشن پہنچا کرتے تھے، کبھی روڈ ویز پہنچا کرتے تھے، وہاں سوار ہو کر پھر سفر کیا کرتے تھے۔ ہم نے ماروتی میں بیٹھے ہوئے کبھی بلبل ہند کو نہیں دیکھا تھا، ہم نے تانگوں میں بیٹھے ہوئے تو دیکھا تھا، ہم نے پیدل چلتے ہوئے تو حضرت کو دیکھا ہے۔ تو وہ کاغذ جس میں اسحاق لکھا ہوتا تھا، سرکار بلبل ہند طلبہ سے فرماتے، وہ کاغذ اٹھاؤ، کاغذ محفوظ کر لیا ہے، چلتے رہے۔ جتنے کاغذ اس اسحاق بیڑی کے ملتے تھے وہ سب اکٹھا ہونے کے بعد بلبل ہند فرماتے، لے جاؤ اسے کسی اچھی مقام پر دفن کر دینا۔ آج کل کیا ہے، قرآن کا ٹکڑا پڑا ہوتا ہے پھر بھی دھیان نہیں دیتا، مگر بلبل ہند ایسے مؤدب تھے کہ اس کاغذ کو جس پر کہ ایک پیغمبر کا نام لکھا ہوتا تھا اس کو آپ اٹھا لیا کرتے تھے، طلبہ سے اٹھواتے تھے اور اس کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کا فیضان یہ ہے کہ آج پورے ہندوستان میں جانتے ہو بلبل ہند کا ڈنکا بج رہا ہے اور صاحب کشف و کرامت بھی تھے بلبل ہند، کون نہیں جانتا ہے۔ ہمارے اس بہرائچ میں یہ مشہور تھا، بچپنے میں میں سنا کرتا تھا کہ بلبل ہند ناندپارہ والے تو مسلح کے نیچے ہاتھ ڈال کر کے نوٹ نکال لیا کرتے ہیں، یہاں تو جو ہے دیہات میں یہ مشہور تھا، بچپنے میں میں سنا کرتا تھا۔ یقیناً صاحب کشف و کرامت تھے بلبل ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اس لیے کہ مفتی اعظم کے وہ تربیت یافتہ تھے۔ جب بریلی شریف میں ہوتے تھے، میں نے مفتی
मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब के जरिए सुना। मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब फरमाते थे कि जब हजरत मौलाना रजब अली साहब रहमतुल्लाह अलैह बरेली शरीफ आते, हजरत को मालूम हो जाता तो सरकार मुफ्ती आजम फरमाते कहाँ है मौलाना रजब अली साहब, बुलाओ वो खाना खा ले, बुला के लाओ। लोग दौड़ते थे, तलाश करते, हजरत मिल जाते, हजरत की बारगाह में हाजिर होते और सरकार मुफ्ती आजम हिंद के यहाँ खाना तनाउल फरमाया करते थे। बेपनाह मोहब्बत करते थे, साहिबे कश्फ करामत थे। और क्यों ना हो, मुफ्ती आजम के तरबियत याफ्ता है और मुफ्ती आजम जिनका कुल होने जा रहा है वो सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनके कश्फ करामत का तो जवाब ही नहीं है। आओ सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत मौलाना डॉक्टर शहाबुद्दीन बनारसी, बनारस के रहने वाले डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब थे। उन्होंने ये बयान किया कि उर्से रज़वी जब खानकाह शरीफ पे हुआ करता था, हुजूर मुफ्ती आजम के विसाल से पहले ये उर्से रज़वी इस्लामिया में बरेली शरीफ में नहीं होता था, बल्कि खानकाह शरीफ पे हुआ करता था। थोड़े से लोग हुआ करते थे, मगर जैसे ही मुफ्ती आजम का विसाल हुआ तो जान तो ये सैलाब, ये ऐसा सैलाब कि बरेली शहर में जिधर देखो उधर आला हजरत के गुलामों की भीड़ नजर आती है, मुफ्ती आजम के दीवानों की भीड़ नजर आती है। तो मौलाना डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब कहते हैं कि जब उर्से रज़वी करीब था, मेरे ससुर साहब मेरे घर आए और कहने लगे डॉक्टर साहब क्या आला हजरत के उर्स में आप जा रहे हो? कहा हाँ मुझे तो जाना है। कहा अच्छा ऐसा करो, दिल में मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि बरेली जाकर के मुफ्ती आजम के हाथ में अपना हाथ दे दूं, मुफ्ती आजम ऐसे बैअत हो जाऊं, मुरीद हो जाऊं, मगर दुनियावी मशागिल नहीं छोड़ते, परेशानी है। आज तक